الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہم سب کے لیے ایک نمونہ اور ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی میں بہتری اور اچھائی کو تلاش کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر اچھائی اور بہتری کو داخل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کو ایک پرسکون زندگی اور راحت والی زندگی بنا سکتے ہیں۔ اور ان طریقوں میں اللہ رب العزت نے ایسا خیر اور ایسی برکت رکھی ہے کہ جس سے انسان کامیابی کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، اور اس کے مطابق کام کرنا یہ ہم سب کی زندگی اور ہم سب کی ذمہ داری کا حصہ ہے۔ ہم سب کی زندگی اور ہماری ذمہ داری کا یہ حصہ ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اور آپ کے انداز کو اپنائیں۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے نکاح کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں، اور نکاح جو انسان کی ایک ضرورت ہے اور فطری تقاضا ہے، اور ایک مقدس اور پاکیزہ عمل ہے جس سے انسان کی زندگی میں پاکیزگی، عصمت و عفت کی حفاظت اور پاک دامنی ان تمام چیزوں کا حصول ہوتا ہے۔ تو اس نکاحی عمل کے سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اپنایا ہے وہی طریقہ کار ہم سب کے لیے باعث خیر اور برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 صاحبزادیوں کا نکاح فرمایا، اور سب کے نکاحی عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انجام دیا۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ قابل توجہ اور سب سے زیادہ جس پر نظر ہوتی ہے وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال شخص تھے، ان کی آل و اولاد زیادہ تھی، اور مالی اعتبار سے حضرت ابو طالب کمزور تھے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے معاشی بوجھ کو کم کرنے کے لیے اور معاشی حالات کے اندر کچھ سہولت اور آسانی پیدا کرنے کی خاطر حضرت ابو طالب کی اولادوں کو اپنی کفالت میں لینے کا اور اپنی پرورش میں لینے کا فیصلہ کیا، اور اسی فیصلے کا نتیجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع اور بچپن ہی سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر کو اپنی کفالت میں لیا۔ اس طریقے سے 2 اولاد کی ذمہ داری اور 2 اولاد کی کفالت حضرت ابو طالب سے نکل کر ان 2
حضرات کے ذمے چلی گئی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفالت میں حضرت جعفر آ گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور سرپرستی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 10 برس کے قریب تھی، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی فکر ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، اب ان کے نکاح کی فکر حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونے لگی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 برس اور اس سے کچھ زائد تھی۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی بات اور نکاح کے تعلق سے فکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آئی، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 برس اور اس سے کچھ زیادہ تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 برس سے 20 برس سے کچھ کم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 20 برس سے کچھ زائد تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر 20 برس سے کچھ کم تھی۔ اور اسی درمیان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نکاح کے بیشتر پیغام آنے لگے۔ اسی درمیان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نکاح کے بیشتر پیغامات آنے لگے، جن میں پیغام دینے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور دیگر صحابہ نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ اور ان تمام مقدس اور بزرگ صحابہ کا نکاح کا پیغام بھیجنا وہ اس مقصد سے تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ ہونے کی بنیاد پر ان کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کو جوڑنے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہونے کی خاطر ان حضرات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام دیا۔ اور ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جن لوگوں نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا پیغام دیا، ان تمام مواقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور اس پیغام پر کسی بھی طرح کا رد و عمل اور کسی بھی طرح کا اظہار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ اسی درمیان کچھ حضرات صحابہ، جس میں کچھ صحابیات اور خاتون صحابیات بھی تھی، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضور کی خدمت میں جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار فرمائے اور ان سے نکاح کی بات کریں۔ اور ان حضرات کا اصرار اور ان کا دباؤ جب زیادہ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن ہمت نہ ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ تو گئے، آنے کے بعد چپ چاپ بیٹھے رہے، اتنی ہمت نہ ہو سکی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ سکے کہ میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور فاطمہ سے نکاح کرنے کی میری خواہش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اتنی ہمت نہ ہو سکی۔
جبکہ دوسری طرف ہمارا آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کی دلیری اور آپ کے اندر جو ہمت و حوصلہ ہے، اس ہمت و حوصلہ کی داد دی جاتی ہے، اس کی مثال پیش کی جاتی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کی ہمت اور سکت نہیں ہو سکی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کر سکے یا ان کے سے نکاح کا پیغام کے سلسلے میں کوئی بات کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کیوں آئے ہو؟ پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی طرف سے دہرایا کہ شاید تم فاطمہ سے نکاح کی خواہش مند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود پوچھ لیا کہ علی ایسا لگتا ہے شاید تم فاطمہ سے نکاح کے خواہش مند ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ بات فرمائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں اپنے سر کو ہلایا اور اس بات میں اپنے سر کو ہلایا اور کہا کہ ہاں رسول اللہ، اسی کام کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کے پوچھے بغیر یہ کہنا کہ شاید تم فاطمہ سے نکاح کے خواہش مند ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ کا نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کرانے کے خواہش مند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا از خود سے حضرت علی سے دریافت پوچھنا اور ان سے یہ فرمانا، یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہو۔ چنانچہ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ بیٹی علی آئے ہوئے ہیں اور تم سے نکاح کے خواہش مند ہیں۔ حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ علی آئے ہوئے ہیں، تم سے نکاح کے خواہش مند ہیں، تمہاری کیا مرضی ہے؟ علی آئے ہوئے ہیں، تم سے نکاح کے خواہش مند ہیں، تمہاری کیا مرضی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مرضی اور ان کی اجازت لینی ضروری سمجھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات سے بخوبی واقف تھی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، بہادری، دلیری، آپ کے علم و فضل، آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار، آپ کی اچھائی اور آپ کی خوبی جو ہے وہ تمام کی تمام حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نگاہ کے سامنے تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نگاہوں کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام خوبیاں اور تمام کمالات تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے شرماتے ہوئے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شرماتے ہوئے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہوں۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے پیغام کو حضرت فاطمہ تک پہنچایا اور ان کو بتایا کہ علی تم سے نکاح کے خواہش مند ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے شرماتے ہوئے یہ جواب دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ تمہارے پاس فاطمہ کو دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ علی تمہیں فاطمہ کو دینے کو، تمہارے پاس فاطمہ کو دینے کو کیا ہے؟ اب یہ بات ہم سب کے لیے قابل غور اور قابل توجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے نکاح کی بات ہو رہی ہے، حضرت فاطمہ کے نکاح کا فیصلہ ہونے والا ہے، حضرت علی سے حضرت فاطمہ کا نکاح ہونا ہے، اور
آپس میں ایک دوسرے کا پیغام کی رسانی ہو چکی ہے، پیغام رسانی ہو چکی ہے، ایک دوسرے کا پیغام پہنچایا جا چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے دریافت کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ علی تمہارے پاس فاطمہ کو دینے کے لیے کیا ہے؟ یہ بات ہم سب کے لیے قابل غور اور قابل توجہ ہے کہ لڑکی یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے والد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے نکاح کی بات کر رہے ہیں، اور لڑکا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس فاطمہ کو دینے کے لیے کیا ہے۔ اب ہمارا آپ اس سلسلے میں اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج ہم کس مقام پر اور کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ نکاح کا معاملہ ہماری زندگیوں میں بھی ہے، ہم بھی اپنے نکاحی عمل سے گزرتے ہیں، اپنے اعلیٰ اولاد کے نکاح کا انتظام کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی نکاح کی تیاری کرتے ہیں۔ رشتہ طے ہوتا ہے، لڑکا اور لڑکی کا انتخاب ہوتا ہے، لیکن لڑکا اور لڑکی کے انتخاب کے بعد ہماری زبان پر اور ہمارے انداز سے سب سے پہلی بات جو سامنے آتی ہے وہ لڑکی والوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ لڑکے کو کیا دیں گے، آپ لڑکے کو کیا دیں گے۔ لڑکی والوں سے یہ بات پوچھی جاتی ہے، یہ دریافت کیا جاتا ہے، اور حضرت فاطمہ کے نکاح میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس فاطمہ کو دینے کے لیے کیا ہے، تمہارے پاس فاطمہ کو دینے کے لیے کیا ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے دریافت فرما رہے ہیں، اور ہم اور آپ لڑکی کے ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ لڑکے کو کیا دیں گے۔ دیکھیے کتنا فرق ہے ہمارے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار میں۔ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایمان والا اور اسلامی احکام کا پابند کہتے ہیں، لیکن یہ باتیں ہماری زبان پر صرف بات ہی کی حد تک ہے، یہ باتیں ہماری زبان پر صرف بات ہی کی حد تک ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ماننے والے اس بات کو ہم اور آپ بڑے ہی شد و مد کے ساتھ، بڑی ہی قوت کے ساتھ، بڑی ہی تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کے ماننے والے ہیں۔ اب بتائیے کہ ماننے والے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم جو اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کہتے ہیں، اس ماننے والے کا مطلب کیا ہوا؟ اس ماننے والے کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لیتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور آپ دنیا میں تشریف لائے، بس یہی حد تک۔ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اوصاف بیان کیے جائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائی جائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور کمالات کا ذکر کیا جائے۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کام اس طریقے سے کیا، میں بھی اپنا کام اسی طریقے پر کروں گا کہ جس طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کا نکاح کیا، ہمیں بھی اپنی صاحبزادیوں کا نکاح کرنا ہے، ہمیں بھی اپنے لڑکوں کا نکاح کرنا ہے، ہم اسی طریقے پر نکاح کریں گے جس طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے تمام طریقوں کو چھوڑ دیا جائے، آپ کی تمام سنتوں کو چھوڑ دیا جائے، اور آپ کے خلاف جتنے بھی طریقے ہیں، آپ کی سنت کے خلاف جتنے بھی راستے ہیں، آپ کی سنت کے خلاف جتنے بھی انداز
اور طور طریقے ہیں ان تمام طور طریقوں کو اپنایا جائے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا جائے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، جس نے میری سنت سے محبت کی، گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے امت کے بگاڑ کے زمانے میں، جس نے امت کے بگاڑ کے زمانے میں میری سنت کو زندہ کیا، جس نے امت کے بگاڑ کے زمانے میں، امت کے بگاڑ کا زمانہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت امت فساد اور بگاڑ، خرابیوں اور برائیوں میں ملوث ہے، جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و انداز کو چھوڑ دیا گیا ہو، ایسے موقع پر اگر کوئی شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو زندہ کرتا ہے، ایسے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ شہادت اسلام کے اندر ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، شہادت کا اسلام کے اندر ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ شہید کے متعلق آتا ہے کہ اس کو براہ راست ڈائریکٹ جو ہے جنت میں اس کا داخلہ کر دیا جائے گا۔ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ شہیدوں کے لیے بڑا اجر اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو 1 2 نہیں بلکہ 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا، 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا جا رہا ہے، دنیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقوں کو، فساد کے انداز کو، بگاڑ کے طریقوں کو اپنا رہی ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی خیر اور کسی طرح کوئی بھلائی نہیں ہے، ایسے موقع پر اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، جس کا ہم اور آپ وہم و گمان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ خبر دیتے ہیں کہ فاطمہ علی آئے ہوئے ہیں، تم سے نکاح کے خواہش مند ہیں، تمہاری کیا مرضی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا شرماتے ہوئے جواب دے رہی ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر اپنی رضامندی ظاہر کرتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس تشریف لا کر کے کہتے ہیں کہ علی، تمہارے پاس فاطمہ کو دینے کے لیے کیا ہے؟ یہ دونوں بات ہم سب کے لیے بڑی قابل توجہ، قابل غور ہے۔ سب سے پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو حضرت علی کی خواہش بتا رہے ہیں، حضرت فاطمہ کو حضرت علی کی خواہش بتا رہے ہیں کہ حضرت علی کی خواہش یہ ہے کہ وہ آپ تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب اس سلسلے میں ہمارے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر گارجین اور ہر ماں باپ جب بھی اپنے اولاد کی، اپنے لڑکوں کی، اپنی لڑکیوں کی شادی کا فیصلہ کرے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ انہیں خبر کر دیں، بتا دیں اور ان سے اجازت لے لیں۔ نکاح کے تعلق سے، شادی کے تعلق سے والدین کبھی بھی، ہرگز بھی اپنی مرضی اور اپنی خواہش کو اپنی اولاد پر نہ تھوپیں۔ اور آج اس وقت جن حالات اور جن زمانوں سے ہم آپ گزر رہے ہیں، یہ حالات اور یہ زمانے وہ ہیں کہ جب لوگوں میں صبر، ضبط، برداشت اور اچھے برتاؤ کا بہت زیادہ ان کے اندر اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے، وہ جلدی ہی بے چینی، اضطراب اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صبر کا دامن بہت جلدی لوگوں کے اور نوجوانوں کے اور لڑکوں اور لڑکیوں کے ہاتھوں سے چھوٹتا چلا جا رہا ہے۔
ایسے نازک حالات میں، ایسے نازک وقت میں، جبکہ صبر و ضبط لوگوں کے درمیان، ہمارے درمیان بہت کم رہ گیا ہے۔ کسی کا پاس و لحاظ کرنا، کسی کا احترام کرنا، اس کی خوشی، اس کی رضا کے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنا یا اپنے آپ کو برداشت کرنا، یہ بہت کم پایا جا رہا ہے، اور اس کا وجود بہت کم ہے۔ ایسے موقعوں پر والدین کو ہرگز بھی اس بات کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کو اپنی اولاد پر تھوپیں، بلکہ وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے سلسلے میں اپنایا، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کی خبر دی کہ علی کی خواہش یہ ہے کہ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک پہلو تو اس میں یہ ہے، اور دوسرا پہلو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے تعلق سے یہ ہے کہ جب ماں باپ کسی رشتے کو پسند کریں، والدین جب کسی رشتے کی خواہش کریں اور کسی جگہ نکاح کے تعلق سے اپنی خوشی کا اظہار کریں، تو جس طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرماتے ہوئے یہ جواب دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہوں، اولاد کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے والدین کی خوشی، اپنے ماں باپ کی خوشی اور ان کی رضا کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کرے اور اپنی رضامندی کو سامنے لائیں۔ اور دوسری بات جو اس واقعے کے اندر پیش آئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے دریافت کرتے ہیں کہ علی، تمہارے پاس فاطمہ کو دینے کے لیے کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ نکاح ایک ایسا مقدس عمل ہے کہ جس مقدس عمل میں لڑکے کی طرف سے لڑکی کے احترام میں، اس کی عزت میں، اس کے استقبال میں، اس کے وقار کو بحال رکھنے میں ہدیہ تحائف اور چیزیں دی جاتی ہیں، اور جس کا بہت ہی واضح اور صاف ثبوت جو ہے وہ مہر کی شکل میں ہے کہ مہر جو ہے یہ عورت کا، لڑکی کا حق ہے، اور یہ اس کے اکرام کے سلسلے میں ہے، اس کی عزت کے سلسلے میں ہے کہ ایک تحفہ دے کر کے، ایک ہدیہ دے کر کے، اس کے لیے ایک رقم خاص کر کے اس کو دینا، یہ اس کا احترام ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہم سب کو دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیٹی سے اس بات کی اجازت لی، ان کو خبر کیا کہ یہ رشتہ آیا ہوا ہے، اس میں تمہاری کیا مرضی ہے، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس فاطمہ کو دینے کے لیے کیا ہے۔ اور آج ہم اور آپ لڑکی والوں سے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کو اپنے داماد کو دینے کے لیے کیا ہے، لڑکے کو دینے کے لیے کیا ہے۔ ان باتوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے، ان باتوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے متعلق مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتہ پیش کی جائیں گی۔